بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، آواز کی دنیا کا آدمی ہوں میں آپ تمام دوستوں کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جس کو سننے سے انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں پر کاروبار کیا۔ پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کر لیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرا گئے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آ گیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ سے حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدھا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نکن 100,000 تیرو تبر، آنچا یک پیرازن کند با سحر، ای بسا نیزائے اد شکنا، ریزا گزشت از دعائے پیر زنا۔ یعنی لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑھیا صبح کے وقت کر دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے والے اور انہیں شکست دینے والے بوڑھی عورتوں کی بد دعا سے تباہ و برباد ہو گئے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کون مظلوم ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکعت انگیز دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ پہلا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔
اور تیسرا، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں وہ بھی میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کروا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہوتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر خراسان نے جب اس کی بات سنی اس پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے فوراً عزت کے ساتھ اپنے وطن واپس روانہ کر دیا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک عام سے لوہار کا ایمان مجھ سے کس قدر زیادہ ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہم عادت سے مجبور نماز پڑھتے ہیں، ہم عادتاً دعا کرتے ہیں۔ جس دن ہماری دعا میں سوز آ گیا، جس دن ہماری دعا میں یقین آ گیا، جس دن ہماری دعا روح سے یقین کے ساتھ نکلی، اس دن ہمارے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ضرور سنتا ہے، وہ سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے، لیکن جب دل سے نکلی ہو، جب یقین کے ساتھ نکلی ہو، جب اس پر یقین پختہ ہو تو وہ ہماری ہر مراد پوری کر دیتا ہے، ہمارے منہ سے نکلی ہر دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمیں اپنے اللہ پر یقین بہت کم ہے، ہم شک کا شکار ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، لیکن صرف عادتاً۔ یقین کیجئے کہ عادتاً ماننے میں، عادتاً دعا کرنے میں اور یقین کے ساتھ دعا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اپنی دعا کو یقین کے ساتھ پور کیجئے، اپنے اللہ پر یقین کیجئے، وہ آپ کی سنتا ہے، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، بس وہ آپ کے یقین کا منتظر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔